بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. محترم حاضرین، گزشتہ روز کے درس میں ہم نے سورہ نساء کے آخری حصے اور سورہ مائدہ سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ سورہ مائدہ سے متعلق بہت ساری باتیں باقی ہیں جو انشاءاللہ کل یعنی آج کے درس میں ہوگی انشاءاللہ. سورۃ المائدہ کے تعلق سے ابتدائی کچھ باتیں ہوئی تھی، یہ رہ گئی تھی کہ اس سورت کا نام المائدہ کیوں ہے، کس مناسبت سے ہے. وہ آج آپ نے قیام اللیل میں قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے جب یہ کہا هل یستطیع ربک ان ینزل من السماء مائدۃ، کیا تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ایک مائدہ نازل کر دے. مائدہ کا ترجمہ دسترخوان کرتے ہیں. ہمارے شیخ صلاح نے بھی احسن البیان کے حاشیے میں ذکر کیا کہ حقیقت میں اس کا معنی ایسا برتن، بڑا برتن یا سینی تھالی ہوتا ہے جس میں کھانے پڑوسے جائے. چنانچہ اسی لیے دسترخوان پر بھی کھانا چنا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ دسترخوان کیا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا بطور اطمینان قلب کے، ایمان میں زیادتی کی خاطر. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا تھا، مطالبہ کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ پروردگار تو مجھے بتا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان اور یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہاں کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. یعنی ایک آدمی کو جتنا علم حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے کاموں کا جتنا ادراک ہوتا ہے اتنا اطمینان اور ایمان بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، ان کا یہ معاملہ ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں. ٹھیک اسی طرح اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی مطالبہ کیا، اور اسی میں اس مطالبے کے بعد جب حضرت عیسیٰ نے دعا کی، جیسا کہ آج آپ نے آیتوں میں سنا، دعا کی کہ اللہ آسمان سے ایک مائدہ، ایک خوان نازل کر دے جو ہمارے اول و آخر کے لیے عید اور ایک خاص دن کی حیثیت بن جائے. تو اللہ کی طرف سے عہد و پیمان کیا گیا، وعدہ لیا گیا کہ اگر مائدہ اتارا گیا تو پھر اس کا پاس و لحاظ کرنا ہوگا، اور اگر جو نہیں کرے گا تو آپ نے آیت سنی کہ میں اسے ایسا عذاب دوں گا، لأعذبنہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، کہ میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر عالمین میں کسی اور کو ویسا عذاب نہ دوں گا. یہ اللہ رب العالمین سے اگر کوئی اسپیشل چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر اس مطالبے کی تکمیل پر اس کی شرط اور عہد و پیمان پورا کرنا ہوگا. کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ مائدہ کا محوری اور اساسی مرکزی مضمون جس کے گرد اس کے مضامین گھومتے ہیں وہ ہے عہد و وفا کو پورا کرنا. اس میں بھی عہد و پیمان کا تذکرہ ہوا تھا. میں آج کے درس میں شیخ ربیع کی کچھ باتوں کا تذکرہ کر کے پھر کچھ نکات کو ذکر کروں گا انشاءاللہ. شیخ ربیع نے دوسرا عنوان کل جو ہم نے پڑھا تھا سماحت الاسلام، سماحت الشریعہ، شریعت کی سہولت، آسانی، نرمی، کہ ہم کو اور آپ کو کیسی سہولیات دی ہے. اس سلسلے میں یہ بتایا تھا کہ کھانے پینے کی جن چیزوں کو حرام کیا اس میں موقع سے کچھ استثناء بھی کیا کہ اگر آپ کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات میں تخفیف کی کہ جو حرام ہے جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اسے کھایا جا سکتا ہے. ایسے ہی وضو اور غسل کے سلسلے میں شدت ہو، تنگی ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، جو ہر جگہ مٹی کی شکل میں انسان کو میسر ہوتی ہے. اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں یہ ایک قاعدہ ہے، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے
اس پر خاص بحث کی. روزے اور اس کے احکامات کو سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہاں بھی کہا. جیسے یہاں کہا تھا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، جو کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی حرج اور تنگی نہیں کرنا چاہتا. ایسے ہی روزے کے احکامات کے ضمن میں کہا تھا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ آپ دیکھیے کہ اول تو جن چیزوں کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت کا، انسانی طاقت کا بھرپور لحاظ رکھا. اور پھر اگر اس معاملے میں بھی ہمیں کوئی عذر پیش آ جائے تو مزید چھوٹ دی جاتی ہے. آپ شریعت اسلامیہ کی یہ جو خوبی ہے یہ آپ دنیا کے کسی دین اور مذہب میں نہیں پائیں گے. نماز ہو، روزہ ہو، طہارت کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جہاں آپ کو کوئی حکم دیا گیا وہاں کوئی عذر آیا آپ کو چھوٹ مل گئی. جہاں آپ کو کسی چیز سے روکا گیا ہے وہاں کوئی تنگی پریشانی آ گئی وہاں بھی چھوٹ مل گئی. جیسے کہ آپ یہ حرام کھانوں کے سلسلے میں کل پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے، معمولی بات نہیں ہے، اس پر اور غور کیجئے گا. ہاں، صلاۃ خوف کا کل ذکر ہوا. نماز آپ پوری نہیں پڑھ سکتے، مسافر ہیں، کم کر دی. جنگ کی حالت ہے اور سہولت دے دی. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہیں، اشارے سے پڑھیں. ہاں، ستر پوشی ضروری ہے، کپڑا نہیں ہے، مجبور ہیں تو برہنہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، صرف ستر پوشی ہو جائے یہی کافی ہے. یہ اس طریقے سے جو سہولیات دی گئی ہیں یہ اسلام کی نرمی ہے، سہولت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے. دوسرا عنوان جو شیخ نے قائم کیا، اخلاق الیہود و سبب تسلطہم علی المسلمین. ان آیتوں میں سورہ مائدہ کے مضامین میں اور دوسرے مقامات پر بھی یہ معلوم پڑ سکتا ہے کہ یہود کا اخلاق کیا تھا اور ان کی بد اخلاقی اور برے انجام کے باوجود آج کے موجودہ تاریخ میں، موجودہ حالات میں، عالمی منظرنامے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ یہود مسلط ہیں. اور ایک یہودی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا ہماری مٹھی میں ہے تو وہ غلط نہیں ہے. میڈیا ان کے ہاتھ میں، اقتصادیات ان کے ہاتھ میں، مختلف قسم کے نظریات، سیکولرزم، سوشلزم، فلاں فرائڈ کا نظریہ، یہ دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے سب یہودیوں کی ایجاد. اقوام متحدہ اور ان کے ڈھکوسلے یہودیوں کا نظام، سودی بینکنگ نظام یہودیوں کا پیدا کیا ہوا. پورا میڈیا وہی جو وہ چاہتے ہیں خبر آتی ہے. ہاں، اچھوں کو برا، بروں کو اچھا بتانا، جھوٹ بول کے اس کو سچ بنا دینا، یہ یہودیوں کا سسٹم تو ان کی مٹھی میں ہے. یہ کہتے ہیں آج مسلمانوں پر ان کا تسلط ہے، اگرچہ وہ ذلیل ہے، عزت نہیں ہے ان کو حاصل. جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ان کو اچھا نہیں مانتے، ان کی اکثریت نہیں مانتی. خیر، یہ کسی اور وقت ضمناً شاید تفصیل آ جائے. تو اس کے یہود کی ریشہ دوانیوں، شرارتوں کے باوجود آج ہم پر مسلط ہیں. ایسا کیوں؟ شیخ نے اس ضمن میں بیان کیا کہ کچھ آیتوں نے، سورہ مائدہ کی آیتوں نے یہودیوں کے اخلاق کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نبی کے ساتھ جبکہ وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا تعامل، معاملہ اور برتاؤ تھا. ہاں، کہا لما فرض اللہ علیہم الجہاد، جب اللہ نے ان پر جہاد فرض کیا. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب فرعون کے پاس سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آ چکے. بنی اسرائیل ساتھ تھی اور دریا کے آگے پیچھے فرعون واقعہ گزر چکا جو آگے صورت میں انشاءاللہ سورہ اعراف میں آنے والا ہے. وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو پانی پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، راستہ بنا، یہ نکل گئے. فرعون اور آل فرعون آئے اور غرق ہو گئے. اس طرح کی نشانیاں دیکھی تھی. پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کہا کہ اب چلو بستی میں مقابلہ کرو، وہاں جس بستی کے لوگ ہیں اللہ فتح دے گا. تو انہوں نے جواب کیا دیا، اذهب قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. ارے موسیٰ، اس میں بڑے جبار سرکش لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، عمالقہ ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا. ہم جب تک وہ قوم اس میں رہے گی نا تب تک ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے. اور پھر یہاں تک کہ پھر ان کو جب اس طرح کا جواب دیا تو انہی کے درمیان کے کچھ اہل علم، اہل ایمان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے مانا نہیں، اکثریت نے. اور جواب آخر میں کیا دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ اور آپ کا رب جائیے، جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے. جب فتح ہو جائے گی، شہر خالی ہو جائے گا، تب ہم داخل ہو جائیں گے. اور اسی شہر میں شکرانے کے ساتھ داخل ہونے کی بات کہی گئی تھی ان کو. کیسی شرارت تھی. آپ یاد کیجئے کہ غزوہ بدر پہلا دو ہجری
رمضان جس میں روزہ فرض ہوا، پہلا رمضان تھا مسلمانوں کا، غزوہ بدر پیش آئی، اور جب پتہ چلا کہ ہم قافلے کے پیچھے نکلے تھے لیکن مکہ سے ایک بڑا لشکر ہمارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی، سوال کیا کہ ہم کیا ہے اشیروا علیہ ایھا الناس، کہ لوگوں مجھے مشورہ دیجیے۔ ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، مقداد بن اسود نے جو جوابات دیے، ہاں بڑے شاندار، مقداد بن اسود کا اور پھر حضرت سعد بن معاذ کا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کی طرف سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ چلتے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جس سے چاہیں دشمنی کرے، جس سے چاہیں دوستی کرے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ کہیں گے کہ برق قیامت تک چلیں تو یہ چلنے کو تیار ہے، اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کودنے کو تیار ہیں۔ یہ دونوں کو ملا کے کہہ رہا ہوں، جو مال آپ ہم سے لے لیں گے اللہ کے رسول، اس مال سے زیادہ ہمیں محبوب ہوگا جو آپ چھوڑ دیں گے، ہاں ہمارے لیے آپ کے حکم کی آپ بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ یہ انصار سے سننا چاہتے تھے، ان سے بھی یہ جواب ملا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا، نبی کی بات آ گئی مان لیا، اور یہ بنی اسرائیل کا، یہود کا معاملہ تھا کہ نبی کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ طرف جائیں لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وکم آدو، شیخ نے کہا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیتیں دی، نفسیاتی، ذہنی، جب چاہا کچھ الزام لگا دیا، جب چاہا کوئی مطالبہ کر دیا، جب چاہا مخالفت کی، اور ان کی زندگی میں ہی ان کی مخالفتیں کی۔ اتنا ہی نہیں، صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر انبیاء جو ان کے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے سرکشیاں کی، بد اخلاقیاں برتی، ان میں سے کئی کو تو قتل تک کر دیا، بہت برا کیا، قتل کیا۔ اور ہمارے یہاں یہود و نصارہ کی مشابہت جب آئے گی تو اب نبی نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء کے ساتھ جو بدسلوکی جو کرتے ہیں، اچھے اور علماء ربانیین کے ساتھ، انسان ہے غلطی ان سے ہوگی، ان کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں وہ یہودیوں کی اس روش پر چلتے ہیں۔ تو کہا کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ان کو، کتنے نبیوں کو قتل کیا، اور ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا جو لوگوں کو انصاف کا، اچھائی کا حکم دیتے تھے، دین پھیلاتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا ان کی اس روش اور ریشہ دوانی کا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل کر دیا۔ چنانچہ وہ روئے زمین پر اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے وہ ذلت و رسوائی کا ساتھ دیکھتے رہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے رہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قرآن کا یہ فرمان ان سے چپکا رہا کہ ان پر ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی گئی۔ اور یہ اللہ کا قانون اور اصول ہے کہ اس طرح کا جو برتاؤ، شرارت، ریشہ دوانی، قرآن حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اللہ اور رسول کے حکموں کی مخالفت کرے گا، اللہ رب العالمین اسے ذلت دے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور یہود، ہم نے کہا غیر المغضوب، مغضوب کا طریقہ ہمیں نہ بتا، تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے مغضوبین کا کیا حال ہے۔ تو کہا یہ قیامت تک ان کا یہی حال ہوگا سوائے اللہ کے سہارے اور لوگوں کے سہارے سے۔ یہ قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ لوگوں کے سہارے اور اللہ کے سہارے ان کا کچھ معاملہ چلتا رہے گا۔ اور اگر لوگوں کا سہارا نہیں ہوتا، اور آج کی دنیا میں بھی، ماضی میں بھی نصارہ کی جانب سے جو ان کو امداد، تعاون ملتا رہا ہے اور مل رہا ہے، الگ الگ اختلاف ممالک کے ساتھ، ملک الگ ہے، حالانکہ ایک عیسائی کو غور کیجئے، ایک نصرانی کو، یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی چیز ہے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہود نے سولی پہ چڑھایا۔ ہم مانتے ہیں کہ سولی پہ چڑھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، مشابہت میں دوسرے کو چڑھایا اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا، لیکن نصارہ تو یہ مانتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیے گئے۔ کس نے چڑھایا؟ یہود نے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ نصرانیوں کو کیا یہودیوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ نفرت ہونی چاہیے؟ لیکن پوپ پال نے، ویٹیکن سٹی کے جو ان کا کیتھولک چرچ کا جو ہیڈ ہوتا ہے، ان کے فرقے ہیں کیتھولک، ان کا سب سے شدت پسند، اس کا سینٹر ویٹیکن سٹی جو روم میں ہے، اس کو الگ ملک مانا جاتا ہے، سب سے چھوٹا، اور اس کا سربراہ اعلیٰ پوپ کو مانا جاتا ہے۔ یہ پوپ وہی پولیس سے پوپ بنا ہے، وہ سینٹ پال سے۔ تو یہ پوپ جو ہوتا ہے، اس نے اعلان کیا ماضی میں کہ بھائی ہمیں یہود اور یہودیوں سے مصالحت کر لینا چاہیے اور یہ گناہ معاف کر دینا چاہیے ان کو، خاص طور سے اس تناظر میں کہ ہمارے سامنے اسلام اور مسلمانوں کا چیلنج موجود ہے، ہمارے لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، اس سیلاب کو روکنا ہے تو یہودیوں سے ہاتھ ملانا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے یہودیوں کو بڑھانا چاہیے۔ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یورپ میں یہ لوگ حیران کر کے رکھے تھے،
اپنے یورپ سے مختلف علاقوں سے نکال کے عربوں کے بیچ میں ایک زمین چھینی گئی، غصب کی برطانیہ نے وعدے کے مطابق، اور پھر اس کا ناپاک وجود 1948 میں اسرائیل کی شکل میں آیا، اور تب سے ان کو مدد مل رہی ہے۔ چنانچہ الگ الگ ملک نصارہ کے یہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ لما قامت لہم دولت، علماء کیا ہے، ان کی اپنی کوئی حکومت خود سے قائم نہیں رہی، اور نہ ہی ان کو اس کی طاقت حاصل ہوئی کہ وہ سیدھے راستے سے دنیا میں کسی قسم کی قیادت کر سکیں۔ چنانچہ وہ عربوں کے سامنے جم گئے، عربوں کے سامنے جم گئے، اور نصارہ نے ان کو استعمال کیا، ایک حکومت ان کی بنا دی، اور ان کو قوت دیتے رہتے ہیں، اور وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ آج ان کو کسی حد تک قوت ضرور ملی ہے، عزت نہیں ملی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، نصارہ بھی ان کی عزت نہیں کرتے۔ چنانچہ جب مسلمان اپنے دین سے پھر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیجئے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ جن کو آج اللہ رب العالمین نے ذلت دی، اور آپ ان کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے۔ اسرائیل کے قائم ہونے سے پہلے بھی یورپ میں ان کو بہت ہی پریشانی کی، کئی ملکوں سے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ 48 گھنٹے میں ملک خالی کر دے۔ یورپ کے ملکوں میں کئی جگہوں پر ان کی شرارتیں تھیں، یہ خود اتنا پریشان کرتے تھے کہ حکومتیں ان سے، عیسائی حکومتیں حیران تھیں۔ پھر آخر میں یہ جو میں نے ذکر کیا، اسرائیل کا وجود ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جب انہوں نے اپنے دین سے انحراف کیا، اس وقت سے مسلسل ذلت و خواری ان پر ڈالے رکھی، ان پر ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ قیامت تک کے لیے چسپاں ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود اتنی ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ مغضوب علیہم کا طریقہ، جب مغضوب علیہم کی روش پر، ضالین کی روش پر مسلمان بھی چل پڑے تو قاعدہ یہاں الگ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل ہو بہو جو گناہ اور برائیاں قرآن حدیث میں دیکھیے ہم جو پڑھتے ہیں کہ ان کے یہاں پائی گئی، آج مسلمانوں میں کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے۔ ابھی میں شاید بھول جاؤں بعد میں، آخر میں سورہ مائدہ کے آیت آپ نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اے عیسیٰ مسیح، کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ فوراً اس کی معذرت کریں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے کہا ہوتا وہ بھی تو جانتا، اور میں نے بات وہی کہی ہے جس کا تو نے حکم دیا ہے کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ پڑھیے اب یہ تعلیم دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ توحید اختیار کرو، لیکن انہی کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، ہے نا۔ اب ایسے ہی ہمارے یہاں اسلامی تاریخ میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ آپ صحابہ کرام میں سے کوئی کہتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ اسے بھی روک دیتے تھے۔ آپ خوب صاف کہتے تھے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے مقام اور مرتبے کو جو اللہ نے دیا ہے اس سے تم مجھے اونچا اٹھاؤ۔ آپ نے بار بار کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، میری قبر کو مسجد نہیں بنانا، سجدہ گاہ، عبادت گاہ نہیں بنانا۔ اب ان ارشادات کو سامنے رکھیے، حضرت عیسیٰ نے توحید کی تعلیم دی تھی، انہی کو پوجا شروع کر دیا، اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے بنا دیا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول جو ہے اللہ کے نور سے نکلے ہیں، نور مجسم ہیں، وہی جو مستوی عرشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر، اللہ کا بیٹا کہنے سے آگے بڑھ گئے ایسا لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا جز بنا دیا، عالم الغیب بنا دیا، علام الغیوب بنا دیا، ہر جگہ حاضر ناظر، اللہ کی خصوصیات دے دی۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کو لعنتی کام کہا۔ یہاں آپ اپنے شہر میں دیکھیے، دوسرے شہروں میں دیکھیے کہ مسجدوں پہ قبر، قبروں پہ مسجدیں، ایک عام بات ہے ہمارے ملک میں، اور نبی اور مسلمان بھی ہیں، قرآن حدیث کو بھی مان رہے ہیں، اور انہی شخصیات کو بڑا مان رہے ہیں جنہوں نے یہ تعلیم دی کہ یہ نہیں کرنا ہے، انہی کو پوجنے لگے۔ اور یہ پوری دنیا میں آپ اکثر جگہ پہ پائیں گے۔ مولانا آزاد نے لکھا کہ گوتم بدھ جو ہے اس کے بارے میں بدھسٹوں میں اختلاف ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ الہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا پہلے نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتا تھا، جو گوتم بدھ مانتے نہیں تھے پہلے ان کا مذاق اڑاتے تھے جو الہ کو، معبود کو مانتے ہیں، لیکن بعد میں ماننے لگے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں صفات کی بات تھی، کہ صفات کا انکار تھا،
لیکن ضمناً وہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ملے گا کہ وہ بت پرستی اور کسی بت کی پوجا کرنے کے سخت خلاف تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ کسی کی مورتی اگر بنائی گئی، مجسمہ بنایا گیا تو گوتم بدھ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا توحید اختیار کرو، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، علماء احبار رہبان کی تقلید کر کے یہود نے کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا، وہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن جو ہم سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی، تدبر کرنے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ تراویح میں لوگ قرآن سن رہے ہیں لیکن وہاں مسجد سے نکلنے کے بعد اسی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہاں، اذان میں لا الہ الا اللہ کی گواہی کو دہراتے ہیں، جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں، اور نیچے اسی جھنڈے کے نیچے جو ہے قبر کو سجدہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں بھی مجھے بات یاد آئی کہ یہی روش آج مسلمانوں نے اختیار، شیخ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب مسلمانوں نے بھی اپنے دین سے انحراف کیا، اپنے عقیدے سے ہٹ گئے، ہاں، اللہ کے احکام اور تشریعات سے منہ موڑنے لگے، روگردانی کرنے لگے اور اللہ کی عبادت سے پھر گئے، تو اللہ تبارک اللہ کی عبادت سے پھر گئے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن جو شرک کر رہے ہیں نا، تو وہ عبادت کر کے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، تو اللہ رب العالمین نے اس صورتحال کی بنیاد پر مسلمانوں پر ذلت ڈال دی، جو اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک ہم دین کی طرف نہ لوٹیں گے۔ ہاں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، یہ بتایا تھا کہ یہ صورتحال آئے گی۔ آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے مسند احمد وغیرہ میں، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی بے کرنے لگو گے، لین دین سودا۔ یہ عینہ کی بے، عینہ کا میں ایک لفظ میں ترجمہ کروں تو شاید واضح نہ ہو، یہ ایک ہیلے اور بہانے کی لین دین کی بے ہوتی ہے، سودا ہوتا ہے۔ اس کو یوں کہیے، میں ایک مثال دوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آیا اور کہتا ہوں کہ 1,00,000 روپیہ مجھے قرض دیجیے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے کہا 6 مہینے میں، سال بھر میں لوٹا دوں گا، تو آپ کہیں گے کہ میں اتنی مدت کے لیے تمہیں 1,00,000 دوں تو میرا کیا فائدہ، میں یہی بینک میں رکھوں تو بڑھ کے ملے گا سود کی شکل میں۔ اب ہمارے یہاں لوگ اجر و ثواب کو، جائز والا سود جو اللہ دینے والا ہے اس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کسی کو نیک مقصد سے، اچھے مقصد سے قرض دیتے ہیں نا، تو ہر روز اتنی رقم دے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور مدت پوری ہونے کے بعد چھوٹ دیتے ہیں تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ اصلی سود ہے جو جائز ہے اللہ کے اجر کی شکل میں۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں اگر 1,00,000 دوں، 6 مہینہ، 1 سال، اور پھر گارنٹی نہیں ہے تم دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے، تو کیوں دوں؟ تو پھر کیا کروں؟ ٹھیک ہے، آپ کا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اب میں پیسہ دے کے 1,00,000 دے کے 1,10,000 لوں گا تو یہ سود ہو جائے گا، تو اب اس کو جائز بنایا جائے، یہ حرام ہے، تو جائز کیسے ہوگا؟ تو کہا فلاں آدمی کی دکان پر چلیں، ہاں بھائی فلاں سامان 1,00,000 کا ہے، آپ مجھے دیجئے، یہ 1,00,000 پکڑیے، اور میں اس چیز کو لے کے سامان کو بولتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو 1,10,000 کا دے دیا، چاہیے اسے پیسہ قرضہ، سامان لے کے میں اس کو 1,00,000 کا سامان لے کے 1,10,000 میں دے رہا ہوں، 6 مہینے بعد 1,10 دینا۔ اب وہ آدمی لے تو لیتا ہے لیکن اس کو اس سامان کی ضرورت تو تھی نہیں، پیسہ چاہیے تھا۔ وہ دکاندار کو بولتا ہے کہ صاحب آپ نے 1,00,000 میں بیچا تھا نا، یہ 1,00,000 میں واپس لے لیجیے۔ کبھی کبھی دکاندار بھی بولتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے ڈرامہ کیا، میرا کیا فائدہ، کہا چل 95 ہی دے دے، تو بھی 5 لے لے، وہ بھی سود کھاتا ہے۔ خیر، ایسا کرنا یعنی یہ ایک ہیلا جو ناجائز ہے اس کو جائز بنانے کی کوشش۔ ہر اسٹاک ایکسچینج میں میں اگر کہوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو کیا بولتے ہیں شیئر کی بروکنگ اور وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ یہی ہے، بیچ میں کاغذ ہے، کوئی بزنس۔ ہم جب بحث کرتے ہیں مشارکت کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں نئی وہ گروپس آتے ہیں، ہاں، اقتصادیات والی، فلاں گروپ اور فلاں گروپ، لوگوں کو مسلمانوں کا پیسہ ہٹتے ہیں، لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ تو وہاں کیا مقصود ہوتا ہے؟ شیئر خریدتا ہے آدمی، شیئر خرید کے یہ نہیں دیکھتا کہ سال بھر میں یہ کمپنی جو بزنس کر رہی ہے اس پہ کیا کمایا، کیا ہوا، اس کا گوشوارہ دیکھنے کے بعد، بینک بیلنس شیٹ دیکھنے کے بعد اس میں اپنا پرسنٹیج کتنا بنا وہ منافع لیں گے۔ آج ایک آدمی شیئر خریدتا ہے، 1 گھنٹے بعد سے سوچتا ہے اس کا بھاؤ بڑھے تو میں بیچ دوں گا، ایک سوئی نہیں بنی۔ آپ خریدتے ہیں، آپ بیچتے ہیں، گورنمنٹ کو اس پر ٹیکسز ملتے ہیں، GST ملتا ہے، فلاں اور فلاں ملتا ہے، ایک سوئی نہیں بن رہی ہے، کروڑ کا ٹرن اوور ہو رہا ہے۔ یہ بیع عینہ ہی کی شکل اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم عینہ کی بیع، یہ ایک ہی شکل نہیں ہے، اور بھی شکلیں ہیں۔ اب ہمارے ہاں حج بھی لوگ کرتے ہیں۔ میں مالیگاؤں میں ہمارے ایک آدمی نے سوال کیا
ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ وہ ایک سیٹ صاحب ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سیٹ سے کہا کہ میری زمین ہے، آپ 5 لاکھ روپیہ مجھے دے دیجئے اور زمین کے کاغذات رکھ لیں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے، فی الحال کیش نہیں ہے میرے پاس، میں جب واپس لوٹوں گا تو 2 مہینے کے بعد 6 لاکھ میں آپ سے وہ زمین لے لوں گا واپس۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی وہی شکل ہوئی کہ آپ حقیقت میں 5 لاکھ لے کر 6 لاکھ دے رہے ہیں، بیچ میں زمین کو ڈال کے اس کو ناجائز کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ یہ بیع عینہ کی ایک شکل میں سمجھتا ہوں، واللہ اعلم۔ تو جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، یہ دنیا داری کی علامت ہے، دین کو کھلواڑ بنانا ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دموں کو پکڑ لو گے، گائے کے پیچھے چلو گے، مویشی پالن اور یہ سب چیزیں جس میں جو اس وقت تھا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا معیشت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ گائے پالنے لگو گے، پولیٹری کرو گے اور اس میں لگے رہو گے۔ کہا وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر خوش رہو گے۔ مسجد، دین اور اللہ اور رسول کا حق کیا ہے؟ دین، علم سیکھا جائے، اس سے ہٹ کے دنیا داری میں لگ گئے، کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو ترک کر دیے۔ یہ ہتھیار والا ہی نہیں ہے، ہاں، دلیل والا بھی ہو سکتا ہے، قلم والا بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جو آپ کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں یا کوئی کہتا ہے کہ آپ سود کھا رہے ہو یا حرام ہے تو وہ ناراض ہو گیا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کو تم ترک کر دو گے۔ ہاں، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، تو اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، ہاں، اور اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ مسند احمد نہیں بلکہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ سوال کرتے ہیں، ہمیں رونا آتا ہے، فلسطین کے حالات کیا ہیں، وہ ہمیں بہت کھلے طور سے تباہی کی شکل میں دکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں دنیا کے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھیں، مسلمانوں کے مجموعی حالات ہر جگہ ایسے ہی ہیں جو رلا دیویں، پریشان کن ہیں، ذلت و خواری والے ہیں، جو چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے، دوسری طاقتیں ان کو جب چاہتے ہیں جان مال عزت آبرو اور ان کی عبادت گاہوں اور مقدسات سے کھیلتے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث جو ابھی ہم نے سنی اور یہود کے اخلاق اور ان کے اعمال کے نتیجے میں جو انجام ہوا وہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں وہی سب کچھ ہے اور ہم بھی اسی انجام سے دوچار ہیں۔ لہذا شیخ نے کہا کہ اللہ واللہ لا رافع لحظ، شیخ دکتور ربی کا یہ جملہ دیکھیں کہ اللہ کی قسم اس ذلت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس امت سے جس میں کہ آج ہم جی رہے ہیں۔ یہود، نصارہ اور بت پرستوں کے تسلط کے تحت ہاں ان کی مختلف قسمیں ہمارے اوپر جو ہے حکومتیں کر رہی ہیں، ہم کو ذلیل خوار بنا رہی ہیں۔ ہاں، یہ سارے دنیا کے عالم میں، یہاں تک کہ ان ملکوں میں بھی جس میں خود مسلمانوں کا اپنا گھر ہے، ان میں بھی مسلمانوں کی زندگی ذلیل لوگوں کی زندگی جیسی ہے۔ اتنی بڑی حکومتیں ہیں، سب کچھ ہیں، یہاں بیٹھ کے ہم لوگ تبصرے کرتے ہیں نا، ارے فلسطین میں ہی ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے سعودی عرب، اور صرف وہی ایک مجرم مانا جاتا ہے، سب مجرم ہیں۔ آپ جب حالات اور کھنگالیں گے تو آپ کو کئی ممالک جن کی آپ تائید کرتے ہیں نا، یہ جو ہمارے یہاں تحریکی حضرات، وہ پتہ چلے گا کہ وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب اور یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف پہلے یہ کھڑے ہوتے ہیں، اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، وہ بات آئے گی کہ اسی سورہ میں غیر اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب شادی کی اجازت دی گئی ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ کیوں دی گئی ہے؟ اس کی حکمتیں کیا ہے؟ اہل کتاب کی لڑکی اگر وہ یہودی ہے تو حضرت موسیٰ تک کو، انبیاء کو اور کتابوں کو مان رہی ہے، عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ تک اور انجیل کو بھی مان رہی ہے، اس کو دین سکھانا، قرآن پر لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منوانا زیادہ آسان ہے۔ تو وہ آئے گی تو زیادہ امید ہے، اسی لیے راستہ کھولا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ نے خود دین کو سیکھا نہیں، عقیدے منہج پر محنت نہیں کی، اپنے دین کی غیرت کو مٹا دیا اور پھر ایک کتابیہ کو لا رہے ہیں، اور وہ کتابیہ ایک خاص مقصد اور منظم انداز میں ٹرینڈ کر کے آپ کے حرم میں بھیجی جا رہی ہے، اور وہ بھی بادشاہ اور بڑے لوگوں کے گھر میں، تاکہ وہاں گھس کر یہ اپنا کام کرے اور یہاں کی خبریں پہنچائے اور سارے جو ان کی ضروریات ہے، طریقہ کار ہے، اختیار کریں۔ یہ آپ کو عالم اسلام میں نظر آئے گا۔ آپ اگر غور کریں، اردن، شام، نیروبی، کیا نام، برونئی اور دوسرے ممالک میں جو وہ کروڑہ پتی، ارب پتی جو عرب حکمراں ہیں، اکثر کی حرم میں آپ کو کوئی عیسائی، کوئی یہودی لیڈی ضرور ملے گی، سوائے سعودی عرب کے، شاید ہی ملے وہاں۔
سعودی عرب کا آدمی تو پیرس کی کسی گلی سے گزر جائے تو وہ اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. یہ لوگ وہاں جا کے وہاں سے لڑکیاں لے آئے، نہ جانے کیا کیا کریں، بات نہیں ہوتی. تو اس کے بھی اپنے آداب ہیں، اصول ضابطے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور بنیادی طور سے یہ کب ہوگا؟ جب ہم دینی غیرت زندہ رکھیں گے. دینی غیرت کب زندہ رہے گی؟ جب عقیدہ توحید اور عقیدے پر محنت ہوگی، جس کو ہم نے غیر ضروری سمجھ رکھا ہے. تو شیخ نے کہا کہ یہ ساری جو مسلمان پورے عالم میں بلکہ اپنے گھروں میں جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی پناہ، یہ اسی وقت ختم ہوگی جب اس کا سیدھا سیدھا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے دین حق کی طرف لوٹیں. صرف دین نہیں، دین حق. بہت سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے، دین نما ہے. وہ اسلام کا صحیح ایڈیشن نہیں ہے، اسلام کا غلط ایڈیشن ہے، توحید والا نہیں ہے، دین کا مظاہرہ ہے. توحید اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے منہج والا دین نہیں ہے. لہٰذا دین حق کی طرف لوٹیں، عقیدے میں بھی، اخلاق میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، سیاست میں بھی، اور زندگی کے سارے معاملات میں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم کو جب اختیار کریں گے تو یہ گارنٹی ہے، یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ذلت دور ہوگی اور دنیا میں مادی اور ظاہری طور پر کوئی کتنا بھی پاورفل ہو مسلمانوں کو ذلیل نہیں کر پائے گا. اللہ کی حفاظت ملے گی. اس شیخ کا مضمون یہاں ختم ہوا. دوسرا عنوان جو انہوں نے آخری عنوان قائم کیا کہ تحکیم الشریعہ و بیان المعنی الصحیح للحاکمیہ، یہ عنوان ہے کہ شریعت کو حکم بنانا، فیصلہ کرنے والا، اس کو حاکم ماننا، اور اس بات کا بیان کہ حاکمیت الہی کا صحیح معنی کیا ہے. شیخ کہتے ہیں، ان کی بات کو میں نقل کر رہا ہوں، کہ اس سورے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں. اس کے 2-3 آیتوں کے بعد اسی سیاق و سباق میں آگے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، دین کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا، تو یہی لوگ ظالم ہیں. اور پھر ایسا ہی جملہ کہا گیا کہ جو ایسا نہیں کرے گا یہی لوگ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں. وَهَذَا أَمْرٌ خَطِيرٌ، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی سنگین اور نازک معاملہ ہے. وہ کیا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم سے اور اس کی شریعت کو حاکم بنانے سے آدمی اعراض کرے اور انسانوں اور جنوں کی بنائی ہوئی شریعت، ان کے دستور اور قوانین کو حکم بنائے. اللہ کے دین کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے قوانین کو اختیار کریں، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑی جرت ہے. اور یہ شیخ نے کہا کہ اور یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ تقریباً تمام مسلم ممالک میں، مسلم ملکوں میں آپ کو نظر آئے گی. مما ادا الی ظہور فتن و سفک دماء، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم ملکوں میں بھی فتنوں کی یلغار ہے اور خوریزیاں ہیں، فتنہ و فساد عام ہے. آج میرے علم کے مطابق ایک آدھ ملک اور بھی اس طرح اعلان کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر قرآن و حدیث کو دستور کہنے والا ملک پورے روئے زمین پر صرف اور صرف سعودی عرب ہے. اور وہاں حیرت کی بات، لوگ اتنی برائیاں کرتے ہیں، لیکن غور کیجئے، کوئی میں بے جا تائید نہیں کر رہا ہوں، وہاں جو غلط ہے، تھیٹر کھلنا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ غلط ہے، اس کو ہم غلط کو غلط کہیں گے. لیکن عقیدہ، منہج اور دین کا غلبہ آج بھی ہے. جو خوبیاں وہاں ہیں کسی دوسرے مسلم ملک میں نہیں ملے گی. قرآن و حدیث کو وہاں دستور کہا جاتا ہے، اور اس پر اس کی سزائیں، اس کے بہت سارے احکامات وہاں نافذ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے اہم بات کہ وہاں آپ کو مسلمانوں میں شرک کے مظاہر، بدعت و خرافات کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. جو کریں گے چھپ چھپا کر کریں گے، ڈر کر کرتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں تو اس پر گرفت ہوتی ہے، روکا جاتا ہے. حجاج حج کے دوران اگر کچھ کرتے ہیں تو انہیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مخصوص معاملہ ہوتا ہے، وہاں کے شہری نہیں ہوتے. بدعت کر رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یا حاجی ہذہ بدعہ، روکنے کی کوشش تو کی جاتی ہے. واحد ملک ہے یہ. باقی کہیں بھی آپ دیکھیں گے جن کو لوگ امیر المومنین اور مسلمین بنا کر پیش کرتے ہیں، طیب اردگان، فلاں ڈیما، آپ ان کے ملکوں میں شرک کے واضح نشانات پائیں گے. قبر پرستی، تصوف، سب سے بڑا سینٹر ہے وہ کیا نام ہے اس کا، ترکی کا ایک شہر ہے صوفیوں کا، کیا لستمپوخ، جی لستمپوخ سینٹر ہے، اور اس کی وہاں آبیاری ہوتی ہے. اور
لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جو ان کا ملک ہے جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس کا یہودیوں سے فرانسیسیوں سے پیکٹ ہے. شام میں ہم کچھ بھی کر لیں آپ دخل اندازی نہیں کریں گے، وعدہ لے رکھا ہے. یہ چیزیں سامنے ایسی کئی چیزیں آ چکی ہیں. ہاں اس کے نمائندے اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں، کر چکے ہیں. اسرائیل کی مصدروں ان کے اندرونی یہ آرڈر ہے کہ ہمارے لیے یہ جو کیا کہتے ہیں یورپی حلیف ہے، مطلب حلفاء ہیں، اس کا انگریزی نام ہے جو یورپی ممالک کا سینٹر ہے، اس میں اس کو ترکی کو شامل کیا گیا. کہا یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مددگار ہے، ہمارے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خفیہ طور سے سب سے زیادہ اندرونی مدد ترکی کرتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی جائے. اور نجم الدین اربکان، ابھی ایک کتاب میں نے پڑھی، حیرت زدہ رہ گیا، اور میں جانتا ہوں کہ اسے میں بیان کروں گا بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، یقین نہیں کریں گے. نجم الدین اربکان جس کو ارطیہ بردگان استاذ کہتا ہے، اس سے پہلے پیش رو تھا، اس نے لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس نے لکھا ہے، آن ریکارڈ ہے. میرے پاس جو کتاب ہے اس وقت یاد نہیں ہے، میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ معاملہ یہاں تک ہے، اور ہم تو غفلت کی زندگی جیتے ہیں. ابھی آگے تھوڑا سا تذکرہ کیا شیخ نے کہ اسلام کی بات تو کرتے ہیں لیکن اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. اسلام کے نام پر ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کی دی ہوئی ہے. ہمارے ہاں جو اسلامی انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں وہ جمہوریت اور خارجیت کے طریقے سے لاتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے سے اسلامی حکومت قائم کریں گے. ہے نا تعجب کی بات، نبی کے طریقے سے نہیں کریں گے. تو بہرحال تھوڑی سی بات پھیل گئی، لیکن یہ عالم اسلام کا کہ جو ٹریجڈیز ہے، عالمیہ ہے، اس کا آپ اس پس منظر میں مطالعہ کیجئے. اور شیخ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ احکامات، اللہ کے دین کو حکم نہیں بنایا جب مسلمانوں نے، تو ہر طرف فتنہ فساد ہے، دشمن کا غلبہ ہے، مسلمان ذلیل ہے. چنانچہ مسلمان حکام پر لازم ہے، شیخ کہہ رہے ہیں حکام مسلمین پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں اور ان چیزوں کے ذریعے سے فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا. اور مسلمان عوام پر، مسلمان معاشروں پر یہ لازم ہے کہ وہ دین حق کی طرف پلٹیں. کیسے پلٹیں گے؟ کیسے پلٹیں گے؟ صحیح دین، صحیح عقیدہ سیکھیں. علماء ربانیین سے یہ بھی پتہ لگائیں کہ کون قرآن و حدیث کا دین سکھانے والا قابل اعتبار عالم ہے. آنکھ بند کر موبائل کھولا اور جو بھی سامنے آ گیا، وہ چاہے قادیانی ہو، چاہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہو، چاہے منکر حدیث ہو، چاہے جو ہو، قبول کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں چلے گا معاملہ. تو عقلی حقیقی دین حق کی طرف پلٹیں. عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی جو دین حق ہے اس میں سنجیدہ بنیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں شیخ نے جو کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو حاکمیت کا، یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہونی چاہیے. اور سید قطب اور مولانا مودودی صاحب نے لا الہ الا اللہ کی تشریح میں توحید کو سمیٹ کے صرف حاکمیت میں ہی جوڑ دیا اور توحید عبودیت اور اس کو باہر کر دیا. آگے شیخ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے حاکمیت کے معنی کو صرف سیاست، اسلام میں جو سیاسی نظام ہے اس تک محدود کر دیا، سمیٹ دیا ہے. چنانچہ لیکن حقیقت کیا ہے؟ لیکن اللہ کی حاکمیت کا معنی اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے کہا، جب انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں کو، جب قید خانے میں تھے اور اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا اور انہیں شرک سے منع کیا، تو کیا کہا آخر میں؟ وہ جو دعوت ہے، کیا بہترین تقریر ہے، پڑھیے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. شام میں ایک آدمی نے سوال کیا تھا توحید کی دعوت کیسے دیں؟ یہ انبیاء کے طریقے میں دیکھیے، ایک سے ایک انداز اور دلیل ہے. ہاں تو آخر میں انہوں نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ حکم، فیصلہ نہیں ہے مگر اللہ کے لیے. لفظی ترجمہ کیا مطلب؟ فیصلہ کرنے کا اختیار محض اللہ کو ہے، حکم صرف اسی کا چلے گا. کائنات بنائی اس نے ہے تو آرڈر کسی اور کا چلے گا کیا؟ نہیں. الا لہ الخلق والامر، قرآن کی آیت ہے کہ اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے. مخلوق اس کی ہے تو آرڈر بھی، کام بھی، نظام بھی اسی کا چلے گا. سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، آسمان، زمین، ساری کائنات انسان اور جن کے علاوہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون پر چل رہی ہے. صرف انسان اور جن ہیں جو شریعت کے قانون اور اللہ کے قانون سے کہیں کہیں ہٹ جاتے ہیں، ہٹ کے چلتے ہیں، کیونکہ یہ امتحان ہے ان کا. تو اللہ تبارک، حضرت یوسف نے کہا کہ حکم صرف اللہ کا ہوگا. کیا ہے اللہ کا حکم؟ آگے کا جملہ حضرت یوسف کا. پوری جماعت اسلامی، پورے اخوانیوں کو یہ جملہ سمجھنے کی ضرورت ہے. موٹی موٹی کتاب لکھ دی، یہ نہیں سمجھا. حکم صرف اللہ کا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه،
اللہ کا یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، نہ عبادت ہو مگر اس کی. لفظی ترجمہ یعنی حاکمیت کے معنی میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. اب آپ کہتے ہو کہ میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، قبر پہ طواف کرو کہ نہ کرو، چادر چڑھاؤ کہ نہ چڑھو، نظر نیاز غیر اللہ کی کرو، رافضیت اختیار کرو، خارجیت اختیار کرو، ایک ہو جاؤ. یہ دین نہیں ہے، یہ حاکمیت الہی نہیں ہے. آپ کی صرف سیاست میں طاغوت کی حکومت نہیں چلے گی، یعنی گورنمنٹ میں آپ صرف اقتدار میں بیٹھ جائیں حکومت کرنے کے نام پہ، اور پھر قاعدہ کس کا مسجد میں دوسرے کا قانون چلتا رہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں، بازار میں دوسروں کا قانون چلے، شرک ہوتا رہے. یا حاکمیت الہی ہے؟ دنیا کا کوئی ایک نبی بتائیے جس نے شرک اصغر کو برداشت کیا ہو، اکبر کی بات چھوڑی، نہیں برداشت کیا. اور شرک اگر قوم نے نہیں چھوڑا، توحید کو اختیار نہیں کیا، تو نماز روزہ حج زکوٰۃ حکومت کا کام کچھ نہیں بتایا. پہلی بنیاد یہ ہے. تو حاکمیت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کا حق اللہ کو دیا جائے، وہ عبادات میں بھی ہو، قانون سازی میں بھی ہو. چنانچہ شیخ نے کہا کہ دکتور ربی کی عبارت ہے ففی طلیعۃ احکام اللہ التزام العقیدۃ والتوحید والبعد عن الشرک. اللہ کے احکام کی شروعات میں پہلا قدم، آغاز جو ہوتا ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، توحید اور شرک سے دوری. دین پر کے راستے پہ آپ چلنا شروع کر رہے ہیں تو پہلی چیز یہی ہے. تمام انبیاء کی دعوت، قرآن کی دعوت، اللہ کا دین یہی ہے. اور یہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کی ساری چیزیں بکواس، بے اثر. کہا لذالک قال، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک دوسرے مقام پر کہا، اللہ نے کئی احکامات بتائے. سورہ بنی اسرائیل میں 18 آیتیں یا 18 احکامات دیے، لیکن شروعات کہاں سے کی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، آرڈر ہے، حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور پھر آگے احکامات، دوسرے احکامات بعد میں آئیں گے. پہلا حکم یہ ہے کہ رب کی اطاعت کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ جتنی بھی بنیادیں، اصول، مبادیات اور تشریعات، قوانین، احکامات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب، جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب کے سب اللہ کی حاکمیت میں داخل ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سجدہ اللہ کو ہی صرف کریں، یہ بھی اللہ کی حاکمیت کا حصہ ہے. آپ اس کو دین مانتے ہی نہیں، حاکمیت میں مانتے ہی نہیں ہیں. تو ان آیتوں کے اقتضاء کے مطابق جتنے بھی مبادیات ہیں، عبادات ہیں، تشریعات ہیں، سب کے سب حاکمیت الہی کے ضمن میں داخل ہوں گے. یہ صرف سیاسی پہلو تک خاص نہیں ہوگا. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، ہمارے نوجوان جذباتی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. الذی جو جس سے کہ سیاسی جماعتوں کا تعلق ہوتا ہے، صرف وہاں تک حاکمیت کا معاملہ نہیں ہے. وفی الوقت نفس ہی، اسی وقت میں جب یہ لوگ حاکمیت الہی کی بات کرتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا ماننا ہوگا، اور دنیا کی حکومتیں دوسرے قوانین کو بھی مان رہی ہیں. اس بنیاد پر سید قطب صاحب نے ایک جگہ نہیں، فی ظلال القرآن میں اور ان کی دوسری کتابوں میں کئی جگہ الگ الگ انداز میں لکھا ہے کہ آج پوری دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سب اسلام سے خارج ہیں، سب کافر ہیں. اگرچہ ممبر و محراب سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن یہ کافر ہیں. یہ معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے. ایک شاگرد نے آ کے پوچھا، یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، شیخ اشماوی کو پوچھا کہ سید قطب یہ کہتے ہیں تو اب یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھانا کہ نہیں کھانا؟ کہا چلو انہی سے پوچھ لو. ان سے پوچھا تو کہا ٹھیک ہے، اہل کتاب کے مقام پہ رکھ کے ان کا ذبیحہ کھا لو. الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد عبد الوہاب کو ماننے والے اور پھر سلفی اہل حدیث یہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، یہ لوگ شدت پسند ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. اور یہ دیکھیے یہاں یہ معاملہ ہے، شدت پسندی کہاں ہے، تکفیر کہاں ہے، خارجیت کہاں ہے، باطنیت کہاں ہے؟ ان گروہوں میں ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا غلط معنی کر کے نوجوانوں کو غلط راستوں پر ڈالا گیا، خارجیت اختیار کی گئی اور پورے عالم اسلام میں افراتفری، شدت پسندی پھیلائی گئی. مسلمانوں کا صرف اور صرف نقصان ہوا. اس سے غیر مسلم دنیا کو یہ موقع ملا کہ مسلمانوں کو بدنام کرے، اور یہ ہو رہا ہے. اور وہ اعلی کار بنتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں. ان کو الزام نہیں ڈالا جاتا، سلفیوں پہ الزام ڈالا جاتا ہے. کرتے یہ ہیں، سلفیوں کو متہم کیا جاتا ہے جن کا یہ موقف ہی نہیں ہے. بم دھماکہ کرنا، شدت پسند، سلفی نہیں کرتے. قرآن حدیث کو ماننے والا ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تعلیم ایسی نہیں ہے. کیونکہ وہ حاکمیت الہی پورے اسلام اور پورے دین کے معاملے میں یہ مانتا ہے
کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. یہ ہے حاکمیت کا وسیع اور بڑا معنی. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ وفی الوقت نفس ہی لائے، یہ جو سیاسی معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہونا چاہیے، اسی وقت یہ اپنے عقیدے میں اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے، نہ اپنی عبادات میں مانتے ہیں اور نہ اپنے اخلاق میں مانتے ہیں. داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، قرضاوی صاحب کے فتوے اٹھائیے، ایسے ایسے فتوے دیے. لڑکا لڑکی جو ہے ساتھ میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اختلاط بغیر بے پردہ رہ سکتے ہیں، داڑھی صاف کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے اباحیت والے احکامات، یورپ اور امریکہ کو خوش کرنے والی باتیں جو منکرین حدیث اور ان لوگ یہ تحریکی حضرات کرتے ہیں، یہ دراصل یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان معاملات میں ہم اللہ کی حاکمیت کو نہیں مان رہے ہیں. ان کی حاکمیت محدود ہے حکومت کے ایوانوں تک. اور انبیاء کرام نے دعوت دی تو شروع کہاں سے کیا؟ توحید سے، پبلک سے کیا. جو کر سکتے تھے، حکومت سے لڑ نہیں سکتے تھے تو لڑے نہیں، حکومتوں کو چیلنج نہیں کیا. ہاں، یہ حکومتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں جو نہیں کر سکتے آپ، اور پبلک کو اس کی اصلاح نہیں کرتے جو کر سکتے ہیں، جو نبیوں کا طریقہ ہے. دیکھیے سارا معاملہ الٹ گیا تو نتائج بھی الٹ گئے. چنانچہ یہ اپنی حقیقت میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی حاکمیت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنی خواہشوں کی کو حاکم بناتے ہیں، خواہش پرستی کرتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کی پیروی کرتے ہیں اس معاملے میں. اور کہتے کیا ہیں؟ نتیجہ کیا ان کے ہاں اصطلاحات دیکھیے کہ ڈیموکراتیہ اسلامیہ، یعنی اسلامی جمہوریت. زندہ لاش جیسے بولتے نا، دودھ دینے والا بکرا. ہاں، یہ ایسا ہی ہے. کہا ڈیموکراتیہ اسلامیہ، اسلامی جمہوریت، اشتراکیہ اسلامیہ، اسلامی اشتراکیت کمیونزم، سوشلزم، اسلامک سوشلزم، تمثیل الاسلام، اسلامی ڈرامہ، اسلامی فلم. اور پھر ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو یہ ڈانس کو کیا بولتے ہیں، وہ جو پروگرام ہوتا ہے، وہ ناچ گانے کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، آن سیٹ یہ ڈسکو اس کو جو ہوتا ہے تو اسلامک ڈسکو اس کو بھی بنا دیں گے. اسلامک کہیں بھی لگا دو، اسلامک مذاق ہے، ہنسنے کے لیے نہیں. یہ ان کی یہ جو باتیں ہیں نا ایسی ہی ہے. شیخ نے اس کا ذکر کیا کہ دشمنوں کی چیز اختیار کر کے اس سے اسلام کا جو ہے چرکا لگا رہے ہیں. میں نے اس درس میں بتایا تھا کہ منافقین کا کیا معاملہ تھا کہ اپنی عقل لگاتے تھے، کہتے تھے قرآن حدیث کو اور اس کو ہم ملا کے چلنا چاہتے ہیں. ایسے یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور اسلام کو ملا رہے ہیں، فلاں چیز کو اور اسلام کو ملا رہے ہیں. اسلام میں کمی ہے جو وہاں سے لیں گے آپ، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کو کسی سے مدد لینے کی، کہیں کی فکر کو شامل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہ اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف جاتے ہیں. تو کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ فَكُلُّ مَا يَقْذِفُ بِهِ الْغَرَبُ. چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ مغرب کی دنیا کی طرف سے جو کچھ بھی پھینکا جاتا ہے یہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اور جو کچھ مغرب کی دنیا کی طرف سے آتا ہے مسلمانوں کی طرف سب سے پہلے استقبال کرنے والے گروپ میں یہی لوگ ہوتے ہیں جو دین کی اسلامی حاکمیت کی بات کرتے ہیں. ان لحاظ الادواء التي يكذب، کہہ رہے ہیں کہ ان بیماریوں کو قبول کرنے والے جس کو کہ دشمن مسلمانوں کی طرف اچھالتے ہیں، پھینکتے ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد میں، اپنی عبادات میں اور زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کو حکم بنائیں، اور سیاسی پہلو میں جو حکم ہے اس میں واجب ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے ہی یہاں احکامات ہوں. کسی بھی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کرے. اگرچہ وَإِلَّا إِن كَانَ مُسْتَحِلًا، اگر کوئی شخص دین اللہ اور اس کے رسول، یہاں بہت غور سے سنیے گا، اس آیت کا معنی واضح ہوگا، اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا ہے تو اگر وہ اس کو حلال سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا صحیح ہے، اگر ایسا سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ کافرین میں سے بھی ہوگا، ظالمین میں سے بھی ہوگا، فاسقین میں سے بھی ہوگا. کون سا کافر؟ کفر اکبر، فسق اکبر، ظلم اکبر. دماغ میں اچھی طرح بٹھائیے جو میں بتا رہا ہوں. ہر ایک کو ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے. ہاں، دوسرا وَإِن كَانَ يُؤْمِنُ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ، لیکن اگر کوئی حاکم اللہ کی شریعت کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور یہ جانتا بھی ہے، عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ جو اللہ کا دین ہے، قانون ہے، وہی حق ہے، ہاں، اور انہ ظالم، اور میں جو دوسرا قانون اختیار کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے،
غلط ہے اور میں اللہ کی طرف سے اس پر سزا کا مستحق ہو سکتا ہوں. اگر وہ ایسا دل میں سمجھ کر اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے تو یہ کفر دون کفر، کم درجے کا، چھوٹے درجے کا کفر ہوگا، جیسا کہ یہ تفسیر حبر امہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ثابت ہے. کچھ لوگ اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بھی جواب اہل علم نے دیا کہ حضرت ابن عباس سے یہ تفسیر بالکل صحیح سندوں سے ثابت ہے اور دوسرے لوگوں سے، اور اس کی مطابقت اس امت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ نے کی ہے، اور اس کی مخالفت خوارج نے کی ہے، اور ان لوگوں نے حضرت ابن عباس کے اس معنی کی مخالفت کی ہے جو خوارج کے طریقے پر، ان کی بدعت پر چل رہے ہیں. یہ دماغ میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی، خارجیوں کا آگے شیخ نے بیان کیا کہ خارجی یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، اور خارجیوں کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کوئی مسلمان، پھر سے سنیے، گناہ کبیرہ کر لے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، اور اسی حالت میں مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے دو حکم انسانوں میں سے بنائے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے. حضرت یوسف کی دعوت میں بھی آپ نے پڑھا. یہ خارجیوں کا استدلال دیکھیے اور آج کل کی جو جماعت اسلامی، اخوانی، سید قطب وغیرہ کا استدلال دیکھیے، بالکل سیم ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اور حضرت علی نے حکم بنا دیا انسان کو تو شرک کیا، کفر کیا، اسلام سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، ان کو قتل کرنا واجب ہے. بغیر اصول کے ایک مسلمان کو کافر قرار دیا اور اس کی جان کو حلال کیا. عبد الرحمن ابن ملجم جو بڑا دیندار تھا، اس نے حضرت علی کو شہید کیا اور اس پر فخر کرتا تھا. ایسے ہی یہ اسلام پسند ہے آج کل، جو مسلمانوں کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے. مسلمان حکام، ان کا ساتھ دینے والے علماء، یہ ان کے درباری علماء ہیں، حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ طہارت کے مسائل بیان کرنے والے علماء ہیں. ان کو واقعہ اور حالات کا کیا علم، فقہ واقعے سے کیا معلوم. اس طرح تحقیر کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے اور قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ ہمارے یہاں فتنے اس وقت آئیں گے جب آپ علماء کی قدر و قیمت نہیں پہچانیں گے. ہماری نوجوان نسل علماء سے، یعنی علم دین سے کٹ جائے گی. علماء سے کٹنے کا مطلب علم سے کٹنا. یہ فتنہ کہاں کہاں تک جاتا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ کہا، تفصیلی تقریروں میں بیان کیا کہ اس جدید دور کی خارجیت نے عالم اسلام کو جان مال کا بدنام کرنے کا جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا ہے. اگرچہ اس سے زیادہ بڑی برائیاں وہ قبر پرستی، شرکیات اور خرافات کی شکل میں پائی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ڈھانچے کو جتنا اس نے نقصان پہنچایا کسی نے نہیں. اور یہیں سے غیر مسلموں کے اعلی کار ملا، ساری سازشیں ہوتی ہیں، اس میں یہ کام آتے ہیں غیر مسلموں کو. تو کہا کہ یہ خارجی جو ہے کافر قرار دیتے ہیں گناہ کی وجہ سے. اب یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے بارے میں فرق دیکھیے. خارجیوں کے اصول کے مطابق آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، کچھ مقامات پر جائز بھی ہے، اس کو مستثنیٰ کریں. ایک آدمی نے جھوٹ بولا تو خارجیوں کے اصول سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایک مسلمان نے زنا کا ارتکاب کر لیا، ہوگا کہ ہوتا ہے، بہت سے مسلمان کر بیٹھتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے ہمیں سب کو. تو زنا کر لیا، زنا گناہ کبیرہ ہے، خارجیوں کے اصول سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا. حضرت علی، حضرت امیر معاویہ وہ جب خارج ہو گئے تو ہم کیا ہیں، اور ان کی جان کو مار دیا. یہ ان کا اصول ہے. تو وہ سارے گناہوں میں کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ایک فرق یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ خارجی جو ہے اس زمانے کے جو خارجی تھے ان کا یہ اصول تھا کہ کبیرہ گناہ کیا تو اسلام سے خارج. ہمارے زمانے کے جو خارجی ہیں، یہ جو تحریکی حضرات، اور میں نام لے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن میں اس کی ضرورت سمجھتا ہوں، اور یہ طنز کے لیے نہیں کہتا، اللہ مجھے بچائے. ہاں، ان کے یہاں صرف اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی قانون مانا تب کافر ہوں گے، ورنہ آپ شراب پیو کوئی بات نہیں، آپ صحابہ کرام کو برا بھلا بولو کوئی بات نہیں. ان کے نزدیک جدید دور کے خارجی، آپ جو ہے وہ میلاد پڑھو، قبر پہ کوئی شرکیہ کام کرو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں حاکمیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حکومت میں ہے، قانون میں ہے نا. کتنی بڑی گمراہی. پرانے خارجیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں یہ آج کے خارجی. ان کو دین سمجھا ہی نہیں ہے، توحید سمجھی نہیں ہے، حاکمیت کا معنی ہی نہیں سمجھا. تو شیخ نے بیان کیا. اچھا، ایک بات یہ کہ یہ تمام گنہگاروں کو کافر کہتے تھے. ایک بات جو میں نے پھر سے دہرانی چاہی
کہ اگر کوئی شخص کوئی فیصلہ دوسرے قانون سے کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے قانون سے، یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ کرنا جائز ہے، 3-4 شکلیں ہیں اس کی. یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یورپ کا قانون، ہندوستان کا قانون اللہ کے قانون سے بہتر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کفر اکبر. اگر وہ سمجھے گا کہ جیسے اللہ کا قانون ہے ویسا ہی یہ قانون ہے تو بھی کافر ہو جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ قانون تو ہے لیکن وہ قانون ہم صحیح مانتے ہیں، اللہ کا قانون ہے لیکن اس کو صحیح نہیں مانتے، اب اس کے بعد مجبوراً ایک آدمی مانتا ہے اور ایک بغیر مجبوری کے، جو مجبوری کے بغیر مان رہا ہے وہ گنہگار ہوگا، اور جو مجبوری میں مان رہا ہے وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ہم اور آپ، ہم میں کوئی مسلمان ایسا ہے، جیسے مولانا مودودی صاحب نے کہا کہ ووٹ دینا کفر ہے، شرک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو ممبر اسمبلی، ممبر پارلیمنٹ کو آپ یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ قانون بنائے. قانون بنانا اللہ کا حق ہے. یہ سورہ مائدہ کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ قانون بنانا صرف اللہ کا حق ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مولانا مودودی صاحب کا کہنا تھا پہلے جماعت اسلامی یہی مانتی تھی، آج کل تو اس نے بھی سیاسی پارٹی بنا لی ہے. جو پہلے شرک تھا ان کے یہاں شرک نہیں رہا، یہ بھی چینج ہو گیا. بتائیے کیسے، کس نے منسوخ کیا معلوم نہیں. تو ان کے یہاں کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ دینا شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسمبلی یا پارلیمنٹ میں کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو اس کو قانون سازی، قانون بنانے کا حق دے رہے ہیں، اور قانون بنانا اللہ کا حق ہے، فیصلہ اللہ. اس لیے آپ مشرک ہو گئے، ووٹ دے دیا. تو میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ جو دیندار، دین کو جاننے والے اہل علم جو مسلمان ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی چلتے پھرتے مسلمان سے جس کو دین کی معلومات بھی زیادہ نہیں ہے، اس سے آپ پوچھئے کہ جو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جو قانون بنتا ہے وہ اور جو اللہ کا قانون ہے، کیا آپ دونوں کو سیم مانتے ہو؟ ہاں، ٹی وی چینل پہ یہ سوال کیا جاتا ہے آج کل مسلمانوں سے پھنسانے کے لیے. ہمارے اویسی صاحب سے کیا گیا، دوسرے مسلمانوں سے کیا جاتا ہے، عالم ایک تھے مفتی صاحب، ان سے کیا گیا، اور لوگ آئیں بائیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہم کو شریعت، ہندوستان کا آئین ہی ہم کو یہ اجازت دیتا ہے. اویسی صاحب نے جواب دیا بچتے ہوئے کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین اور مذہب کو مانیں. پلٹ کے پوچھئے کہ آپ کا ہندو دھرم کا قانون جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ زیادہ آپ کے نزدیک اہم ہے یا ہندوستان کا بنایا ہوا قانون؟ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کچھ قوانین کو ہم نہیں مانتے، کہاں نہیں مانتے ہو بھائی؟ آپ نے بابری مسجد کے توڑنے کے سلسلے میں فیصلے میں یہ کہا، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ثبوت تو نہیں ہے لیکن لوگوں کی آستھا ہے، لوگوں کی مرضی ہے، اس لیے ہم بنا رہے ہیں. تو آپ نے قانون کو بڑا بنایا یا آستھا کو بڑا کیا؟ اس کو بڑا بنایا. اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے، ایسے دسیوں ہیں. آپ خود کہتے ہیں، آپ کے یہاں لوگ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا قانون کا کوئی بھی فیصلہ ہم نہیں مانیں گے. تو آپ نے کس کو بڑا مانا؟ آپ جس کو بڑا مان رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون زیادہ بلند ہے. ارے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تحت ہی حکومت کا قانون بھی ہے. یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. آپ بنا دیں گے، آپ کو ہم کیا مانیں؟ جیسے آپ کی عقل ویسے میری. تو میرا قانون بنایا ہوا آپ مانو گے کیا؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں دبا جائے. ہاں، سمجھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، اس میں علم کی ضرورت ہے، تفہیم کی ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی ممبر اسمبلی یا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے تو کوئی عام مسلمان بھی یہ مانتا ہے کیا کہ یہ قانون اللہ کے قانون کی طرح ہے یا اس سے اچھا ہے؟ بتائیے، جواب دیجئے. نہیں. تو پھر آپ اس پہ فتویٰ دے رہے ہو کہ بھائی ہندوستان میں قانون ہے کہ آپ کو جو ہے لیفٹ سائڈ میں چلنا چاہیے. اب قرآن حدیث کہتا ہے کہ دائیں طرف سے چلنا چاہیے. سعودی عرب میں، مسلم ملکوں میں دائیں طرف سے چلنا ہے، یہاں لیفٹ چلنا ہے. بولیں گے نہیں، اسلام کا قانون یہ ہے اس لیے میں وہ چلوں. تو اب ہمیں پوچھوں جماعت اسلامی اور اخوانی لوگوں سے کہ آپ اگر ہندوستان میں لیفٹ چل رہے ہو تو اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ مان رہے ہو، کافر ہو گئے؟ جی کافر ہو گئے. ہے نا بے عقلی کی بات. ہم یہاں کا دستور ہے، یہاں نظام ہے، چل رہا ہے، اور اس سے کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے شریعت کی. تو ٹھیک ہے. آپ یہ تو بولتے ہو کہ اگر آپ نے جو ہے ووٹ دے دیا تو قانون مان لیا. اب انہی کا بنایا ہوا قانون سے آپ جو ہے وہ آدھار کارڈ بنا رہے ہو، جی ایس ٹی بھر رہے ہو، سرکاری نوکری کرتے ہو تو اس میں جو ہے سارے جو ملکوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کا پاس و لحاظ کرتے ہو. تب آپ کافر نہیں ہو رہے ہو، تب آپ طاغوت کی حکومت کے قوانین کو نہیں مان رہے ہو. تو اس کا کوئی فریم اور ڈھانچہ ہونا چاہیے نا.
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم مجبور ہیں، کہاں ہماری طاقت ہے، اور کس چیز کو ماننے سے شریعت کے قوانین کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہ نہیں ہو رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ اب ایک آدمی ووٹ دے رہا ہے، آج تو غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹر لسٹ سے نام غائب ہو جائے، ہم ووٹ ہی نہ دیں۔ ہمیں بتایا، میں ایک شہر گیا تھا گلبرگہ، تو کہا کہ ایک پارٹی کے لوگوں نے جس دن ووٹنگ تھی اس دن جو ہے 4,500 بریلیوں کو اجمیر شریف بھیج دیا۔ شریف انورٹڈ کاماز میں نہیں بول رہا ہوں، ان کی زبان میں جی، تو بھیج دیا تاکہ ووٹ ہی نہ دے سکے۔ اور جو نوجوان تھے بزرگوں کو ادھر بھیجا، جو نوجوان تھے ان کو گوا بھیجا تاکہ اس دن ووٹ ہی نہ پڑے۔ تو وہ تو چاہتے ہیں ووٹ نہ دیں اور آپ ووٹ سے روک رہے ہو، اور ان کو اگر ہم نے یہ نہ دیا تو ہمارے لیے ہندوستان میں اور بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ CAA NRC اور یہ نافذ ہو گیا تو آپ ووٹر لسٹ میں رہیں گے نہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ ہندوستانی ہیں، جا کے جیل میں رہیں۔ دوسرا ملک تو ایکسیپٹ کرے گا نہیں، کسی شیلٹر میں جا کے رہنا پڑے گا۔ خیر، تو شیخ نے کہا کہ یہ لوگ وہ خوارج جو تھے وہ حاکمیت کے مجال میں اور اس کے علاوہ سب میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے تھے، اور وَيُكَفِّرُونَ بِهَا الْمُذْنِبِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، گناہ کبیرہ کرنے والے جو مسلمان ہیں، گنہگار ہیں، انہیں کافر قرار دیتے تھے اور انہیں اسلام کے دائرے سے باہر قرار دیتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے، یہ شیخ کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، آج کے زمانے کے جو خوارج ہیں وہ صرف حاکمیت کی بنیاد پر، لا یکفرون الا بالحاکمیہ، صرف حاکمیت کی بنیاد پر اس معنی میں کافر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ جو غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے یا دعا کرتا ہے، جو حلول اور وحدت الوجود کو مانتا ہے، اس کو یہ کافر نہیں بولتے، جبکہ یہ سب سے بڑا کفر اور شرک ہے۔ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب اس کی تائید کرتے تھے، ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیوں کیا بولتے ان کے بارے میں۔ ارے اگر وہ کھلی بدعت اور شرک کی بات کر رہا ہے تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے۔ کب کہاں وہ دین میں کوئی ہیر پھیر کر دے اور گمراہ کر دے نہیں کہا جا سکتا۔ جب عقیدے اور منہج کے معاملے میں اس طرح کا کھلا انحراف ہے تو اس کے بارے میں نرمی مت برتیے۔ تو ہمارے یہ جو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ کافر کہتے ہیں یہ لوگ، اگر ووٹ دے دیا کفر کیا، اگر قبر پہ جا کے سجدہ کر دیا اس کو نہیں بولتے، وحدت الوجود والے کو کافر نہیں بولتے۔ شیخ نے بہت اہم پوائنٹ بیان کیا ہے، ھذا عندہم من ائمۃ الاسلام، اور ایسا کرنے والے ان کے نزدیک مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں۔ مع الاسف الشدید، انتہائی سخت افسوس کی بات ہے کہ جو وحدت الوجود اور اس قسم کی باتوں کو، خرافات کو، شرکیات کو مانتا ہے، اس کو یہ مسلمانوں کا امام کہتے ہیں، مسلمانوں کا پیشوا لیڈر مانتے ہیں، ان کو مسلمان کہتے ہیں، اور حاکمیت کے نام پہ جو ہے علماء کو فتویٰ دیتے ہیں کہ کافر ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں والمسلم یلتزم، جبکہ مسلمان اللہ کی شریعت کو کا التزام کرتا ہے اور اس کی حاکمیت کو شریعت کی کلیات اور جزیات میں سب کو مانتا ہے۔ رہے گناہ تو ان میں سے منہا، ان میں گناہ جو ہے ان کا کچھ کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض گناہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن و سنت بتاتے ہیں، اور صحابہ اور ائمہ اسلام اسی پر ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ملت سے اسلام سے خارج نہیں کرتے، جیسے کچھ اسلام سے خارج نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، جیسے شرک باللہ، اس کے ساتھ کفر کرنا، اور اللہ کے اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کر دینا، یا ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کسی بھی چیز کو، جیسے عذاب قبر اور کوئی اس طرح کی چیزیں عقیدے وغیرہ کی یا دین سے ثابت شدہ، اس کا انکار کرنا۔ نماز فرض ہے، کوئی بولے میں نماز کو فرض نہیں مانتا، زنا حرام ہے، کوئی کہے کہ میں زنا کو حرام نہیں مانتا۔ ایسے حلال حرام جو واضح ہے، اگر اس کا کوئی کھلا ہی انکار کرے تو وہ کافر ہوگا۔ اور کافر کہنے کے لیے بھی بعض مرتبہ ایک آدمی کفر کرتا ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کافر کہنے کے لیے اس کی شرائط کا ہونا ضروری ہے، موانع کا نہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ الا ان، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری امت کے بہت سارے افراد شرک کی مختلف قسموں میں پڑ چکے ہیں، ائمہ سو اور ملاحدہ زنادقہ کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پیشوا بنایا جو شرکیہ، خرافاتی اور بدعتی چیزوں کو کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے چل کے امت کا بہت بڑا طبقہ شرک اور خرافات میں جو ہے پڑ گیا ہے، اور ان کا دین ان پر ملتبس خلط ملط ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں انت واقع فی الکفر، اگر ایسا کوئی شخص ہے تو تم جو کام کر رہے ہو، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ تو کافر ہو گیا، یہ کہیں گے کہ تو کفر کا کام کر رہا ہے،
تو کفر میں واقع ہو گیا ہے، لیکن جب تک کہ تم جاہل ہو، سمجھتے نہیں ہو، اس وقت تک ہم تم کو کافر نہیں کہتے، اور تم پر جو ہے دلائل قائم کرتے ہیں کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کفر والا کام ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی سنت کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ یہ کفر کا کام ہے، یہ کہ آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہو، دوسروں سے دعا کر رہے ہو، یہ گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگتا ہے۔ اور ایسی اور دلیلیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کہتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اس کا مطلب رب کے علاوہ کے لیے جیسے نماز نہیں پڑھی جائے گی ویسے قربانی بھی نہیں کی جائے گی۔ کل اور بھی آیتیں ہیں، اللہ انہوں نے ایک آیت اور پیش کی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، ہاں، کہ جاہل آدمی جو اسلام کی شریعت کو نہیں جانتا وہ کفر کا ارتکاب کرنے کی شکل میں معذور ہے، اسے فوراً کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے اس پر حجت قائم کر دی جائے۔ یہ شیخ کے وہ ہوئے اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، لہذا جو اس کے مضامین کے تعلق سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی جو قوانین کا مقصد ہے 5 چیزوں کی حفاظت، آپ مطالعہ کیجئے تو آیت محاربہ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا او ینفوا من الارض، کہ جو لوگ اللہ اور ویسعون فی الارض فسادا، چھوٹ گیا بیچ میں، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان کو سولی دی جائے گی، ان کو سختی سے قتل کیا جائے گا، سولی دی جائے گی، زمین سے جلا وطن کیا جائے گا۔ اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں۔ دہشت گردوں، لٹیروں کی یہ سزا بتائی گئی ہے اور اس میں حاکم اپنے اعتبار سے سزا کرے گا۔ یہ سزا ہے، اس میں چور کی سزا ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آج کی تراویح میں پڑھی گئی کہ چور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس سزا کے ذریعے سے، حدود کے ذریعے سے لوگوں کے مال کی حفاظت کی گئی۔ اس میں شادی بیاہ اہل کتاب سے شادی کرے جو ان میں ایمان والی ہو یا مومنہ محسنہ عورتوں سے کیا جائے، اس کی شرائط پابندیاں بیان کی کہ ان کا مہر ادا کیا جائے، چوری چھپے دوستی نہ کی جائے، زنا کے ساتھ ان سے تعلق نہ بنایا جائے، بلکہ شرعی طریقے سے، سماجی اعتبار سے، شریفانہ انداز میں اسلامی تعلیم سے نکاح کر کے اور ان کا مہر دے کر تو حق بھی ادا کیا جائے اور یہ ایفائے عہد کے ساتھ پاکیزگی کی زندگی اختیار کیا جائے۔ اس سے خاندان بھی بنتا ہے اور اس میں گویا عزتوں کی حفاظت ہے، عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے اور جائز طریقے سے بیماریوں کا، بے راہ روی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ جنسی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، اولاد الزنا، گھروں کا ٹوٹنا جو آج یورپ امریکہ میں ہے اور ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، اور اولڈ ایج ہومز بن رہے ہیں، ان کا راستہ بند ہوتا ہے ان تعلیمات کو اختیار کر کے۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر جو ہے وہ جو ہے عقل کی حفاظت کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے، یہ آخری بات، عقل کی حفاظت، 5 چیزوں کی حفاظت، نہ جان، مال، عزت و آبرو، عقل اور دین، مذہب۔ ارتداد کی سزا ہے وہ دین کی، مذہب کی، مذہبی تحفظ کی بات ہے۔ یہ آخری بات پیش کر دوں کہ عقل اور صحت کی عزت، صحت کی حفاظت۔ آج ہی آیت پڑھی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من، الٹا پڑھ دیا میں نے، برابر ہے، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو کہ شراب اور جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور جو تھان ہے، مزارات، مشاہد، نصب، جہاں کسی بت کی قبر کی پوجا کی جاتی ہے، مزارات ہیں، تھان ہے، والازلام، اور پانسے جو قسمت کا حال جاننے کے لیے منحوس ہے یا مسعود ہے، تیر نکالے جاتے تھے یا کوئی اور چیز دیکھی جاتی ہے، تو یہ پانسے جو ہے قسمت جاننے کے، کیا کہتے ہیں، شگون لینے کے، یہ سب کے سب اللہ نے کہا رجس، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوا، ان سے بچو، ان سے بچو۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہاں جو شراب اور جوا منع کیا گیا، شراب کو نشے کی چیز سے جو منع کیا گیا، عمل شیطان کہا گیا، یہ اس لیے کہ انسان کی عقل کی اور صحت کی حفاظت ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب حرام ہوئی، اور آپ وہ واقعہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے منہ کی، اپنے جام و صبو کی شراب کو جو ہے بہا دیا، پھینک دیا، توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہاں غور کیجئے کہ اللہ نے کہا شیطان چاہتا ہے، انسان نہیں چاہتا۔ انسان وہ گناہ کرنا چاہتا ہے جس میں لذت ہو، مزہ ہو، لڑائی جھگڑے میں لذت نہیں ہے، تو شیطان لذت والے جھگڑے میں ڈال کر اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے جس میں لذت اور مزہ نہیں ہے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نفرت اور تعصب، ایک دوسرے سے دشمنی، یہ شراب پینے سے بھی زیادہ نقصان دہ، بڑا گناہ ہے۔ شراب ام الخبائث ہے، اس کو ایک طریقے سے زیادہ بڑا گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان، اور ہمارے مسلمانوں میں جماعت اہل حدیث سے زیادہ اس کا کس کو تجربہ ہوگا کہ نقصان سے ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں اختلاف سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض، اناد پیدا کر دے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ پہلی آیت میں ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ تو اس طریقے سے اس صورت کی ایک اہمیت یہ بتائی گئی کہ اس میں 5 جو دنیا کے قوانین کا مقصد بتایا جاتا ہے، 5 چیزوں کی حفاظت، وہ 5 چیزوں کی حفاظت کا کہ اس میں قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جو کچھ بھی پیش کیا یہ سرسری طور سے اس کے کچھ احکامات پر نگاہ ڈالی گئی ہے۔ اللہ کا کلام اس لائق ہے کہ اس کو غور سے پڑھا جائے، اس کے اصولوں اور ضابطوں کے تحت تدبر کیا جائے، اور اس کی ہدایات کو سمجھا جائے، تدبر کے بعد اس پر عمل کیا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔